حکومت اپوزیشن سے بامقصد بات چیت کے لیے تیار ہے. ہم نے ہمیشہ مکالمے کو ترجیح دی ہے. اب اپوزیشن پر منحصر ہے کہ وہ حکومت کو کیا جواب دیتی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی کابینہ اجلاس میں گفتگو. کہا کہ وزارت پیٹرولیم کی کاوشیں قابل تحسین ہیں. ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے فی لیٹر کمی خوش آئند ہے. خلیج کی موجودہ صورتحال کے باعث توانائی کی سپلائی کو مشکلات کا سامنا ہے. بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کیا جائے گا یا نہیں؟ چیف کمشنر اسلام آباد کی نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ نے اعتراض لگا کر واپس کر دی. نظر ثانی درخواست کے ساتھ پیپر بکس مکمل نہ ہونے کا اعتراض عائد کیا گیا. رجسٹرار کے اعتراضات دور ہونے کے بعد درخواست دوبارہ دائر کی جائے گی. پاکستان اور شام کے تعلقات میں نئے دور کا آغاز. شامی وزیر خارجہ اسد حسن الشبانی کی وزارت خارجہ آمد. اسحاق ڈار سے ملاقات میں دیرینہ برادرانہ تعلقات اور دو طرفہ تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا. پاکستان اور شام کا باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون مزید آگے بڑھانے کے عزم کا اعادہ. علاقائی صورتحال اور اہم علاقائی پیش رفت پر بھی تفصیلی بات چیت ہوئی. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس. قانون سازی کے لیے بل کے مسودے کی منظوری پر غور. کابینہ سے منظوری کے بعد اہم بل پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. وفاقی کابینہ پیٹرولیم ڈیلرز مارجن میں اضافے سے متعلق ای سی سی کے فیصلے کی توثیق پر بھی غور کرے گی. سپریم کورٹ کی 2 دن کی ڈیڈ لائن. بانی پی ٹی آئی کو آج شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے گا یا نہیں؟ چیف کمشنر اسلام آباد کی نظر ثانی درخواست سپریم کورٹ نے اعتراض لگا کر واپس کر دی. رجسٹرار آفس کی جانب سے نظر ثانی درخواست پر کل اعتراضات عائد کیے گئے تھے. نظر ثانی درخواست کے ساتھ پیپر ورکس مکمل نہ ہونے کا اعتراض عائد کیا گیا. رجسٹرار اعتراضات دور ہونے کے بعد نظر ثانی درخواست دوبارہ دائر کی جائے گی. نظر ثانی درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ عدالت کا یہ حکم اختیارات کے دائرہ کار سے تجاوز ہے اور اس سے قبل چیف کمشنر کو باقاعدہ نوٹس بھی جاری نہیں کیا گیا. بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ پہلے بھی باقاعدگی سے ہو رہا ہے اور سرکاری میڈیکل بورڈ متعدد بار ان کا تفصیلی معائنہ اور علاج کر چکا ہے. قیدیوں کی اسپتال منتقلی سے متعلق جیل رولز اور ان کے ضوابط کو نظر انداز کیا گیا. وزیر دفاع خارجہ آصف نے بانی پی ٹی آئی کو نجی اسپتال منتقل کرنے کے فیصلے کی مخالفت کر دی. کہا کہ کل سب قیدی یہی کہیں گے کہ ان کا علاج بھی کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں کروایا جائے. نواز شریف سمیت ہم سب کو سرکاری اسپتالوں میں بھیجا گیا. ایک بار تو ڈاکٹرز نے ان کے آپریشن کے دوران پی ٹی آئی کے حامی ڈاکٹر کو موبائل سے ویڈیو بناتے ہوئے پکڑ لیا. وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے میں حکومت کا موقف رجسٹرڈ کروانے کی کوئی گنجائش ہے تو حکومت ضرور ایسا ہی کرے گی. سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی نظر ثانی اپیل. بانی پی ٹی آئی کو طبی سہولیات کی فراہمی میں تاخیری حربہ ہے. وزیر اطلاعات کے پی شفیع چاند نے کہا کہ طبی علاج کی فراہمی ان کا آئینی، قانونی اور بنیادی حق ہے. اس حق کے حصول میں جو بھی رکاوٹ بنے گا اس کو حساب دینا ہوگا. معاملے پر وفاقی حکومت منفی سیاست سے گریز کرے. گڈز ٹرانسپورٹرز اور پیٹرولیم ڈیلرز کا احتجاج رنگ لے آیا. وزیر اعظم کی ہدایت کے بعد حکومت نے ڈیزل 32 روپے 63 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا. عوام مزید سفر کریں گے، ریلیف نہیں تکلیف سہیں گے. پیٹرول کی قیمت میں 2 روپے 97 پیسے فی لیٹر کا اضافہ. نوٹیفیکیشن کے مطابق ڈیزل کی فی لیٹر قیمت 363 روپے 6 پیسے مقرر، جبکہ پیٹرول 337 روپے 51 پیسے فی لیٹر کا ہو گیا. حکومت کی جانب سے ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے فی لیٹر کمی کا خیر مقدم. صدر گڈز ٹرانسپورٹ الائنس ملک شہزاد اعوان نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں روزانہ کے بجائے کم از کم 15 دن بعد رد و بدل کیا جائے. قیمتوں میں استحکام سے ٹرانسپورٹرز اور کاروباری طبقے کو بہتر منصوبہ بندی میں مدد ملے گی.
ہماری کوشش سے ریفائنریز نے بات مان لی ہے، ڈیزل کی قیمت کم ہو گئی ہے۔ IMF کے ساتھ معاہدے کی روشنی میں اقدامات کر رہے ہیں۔ وفاقی وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا تقریب سے خطاب، کہا کہ آبنائے ہرمز کی بندش پر طویل المدتی اور میڈیم انرجی پالیسی پر کام کیا۔ پاکستان کی طویل المدتی توانائی سیکیورٹی یقینی بنانا ضروری ہے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات لائی جا رہی ہیں، اب اسٹریم، مڈ اسٹریم اور ڈاؤن اسٹریم شعبوں میں رابطہ بڑھانا ہوگا۔ دنیا تیل کی اسمگلنگ سمیت ایران سے ہر قسم کا معاشی تعلق توڑ لے ورنہ بڑے اقتصادی نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ٹرمپ کا ایران کے خلاف اقتصادی جنگ کا بھی اعلان، حمایت کرنے والے ممالک کو بھی سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اتحادی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور ایران کو تنہا اور شکست سے دوچار کریں۔ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر پائے گا۔ ایرانی صدر نے کہا کہ ایران کو امریکہ کے لیے کسی بھی دوسرے ملک سے زیادہ مواقع دیے گئے، تاہم تہران نے ان مواقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ امریکہ میں مالیاتی بحران کا خطرہ، مجموعی عوامی قرضہ پہلی بار $40 ٹریلین سے تجاوز کر گیا۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق امریکہ کا مجموعی عوامی قرض 2017 کے بعد سے دگنا ہو چکا ہے۔ صدر ٹرمپ کی 2 صدارتی مدت کے دوران قرض میں $11.6 ٹریلین کا اضافہ ہوا۔ جو بائیڈن کی 4 سالہ مدت صدارت کے دوران قرض میں $8.4 ٹریلین کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا تھا۔ شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی کی اسلام آباد آمد، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے اہم ملاقات کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان اور شام کے دو طرفہ تعلقات کے تمام پہلوؤں پر تفصیلی بات چیت ہوگی۔ دو طرفہ تعاون اور مزید بڑھانے کے امکانات کا جائزہ لیا جائے گا۔ امریکی ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی ڈیمارش کیا گیا۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینے کے امریکی سفیر کے بیان کو سختی سے مسترد کرتے ہیں۔ کشمیر سے متعلق حتمی فیصلہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا باقی ہے۔ امریکی سفیر کا بیان امریکہ کے درینہ موقف اور بین الاقوامی قانون سے متصادم ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔